الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بات کریں گے یکم مئی یعنی مزدور کے حوالے سے، ایک ایسا دن جو ہمیں ان لوگوں کی محنت، پسینے اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلام میں مزدوروں کے بہت سے حقوق ہیں جنہیں اسلام نے انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مزدور ہی اس قوم کا اثاثہ ہے جو روزانہ کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ کسی بھی ملک، قوم اور معاشرے کی ترقی میں مزدوروں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ دار اور جاگیردار طبقے مزدوروں کا استحصال کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور مزدور اسے اپنا حق سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں۔ مزدور ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، ان کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہوگا۔ دین اسلام نے محنت کو بڑا مقام عطا کیا ہے اور محنتی شخص کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدوروں کے حقوق کا اس حد تک پاس تھا کہ وصال سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی کہ نماز کا خیال رکھو اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھو جو تمہارے زیر دست ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں خود جھگڑا کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے کسی سے کام کروایا، کام تو اس سے پورا لیا مگر اسے مزدوری ادا نہیں کی، کام مکمل کرنے کے بعد اس کا جو حق بنتا تھا وہ حق اسے ادا نہیں کی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے مصافحہ کرتے وقت اس کے ہاتھوں پر کچھ نشانات دیکھے، اس کے ہاتھ سے سخت تھے۔ وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح نکلتا ہوں، صبح سے شام جو ہے کہ محنت اور مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، اور اس وجہ سے میرے ہاتھوں میں یہ نشان ہے اور یہ سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کا ہاتھ چوما اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی کمائی کی اہمیت کو واضح کر کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں کڑھاڑا دے کر محنت کرنے کو کہا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے مانگنا شروع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے توجہ دلائی، تمہارے پاس ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، زبان صحیح سالم موجود ہے، اور اس صورت میں تمہارے پاس بہت بے شمار دولت موجود ہے، محنت کر کے کماؤ، مانگتے کیوں ہیں؟ یکم مئی کو مزدور کا عالمی دن منایا جاتا ہے جسے لیبر ڈے کہتے ہیں، اور اگر آج معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ تلخ حقیقت نظر آتی ہے، مزدور کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ لمبے اوقات کار کے باوجود کم اجرت اور عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، سوشل سیکورٹی کا فقدان ہے، یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مزدور کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، بر وقت اس کی اجرت کی ادائیگی
اور مزدور کی عزت و وقار کا خیال رکھا جائے، اس کے حقوق کے تحفظ۔ یوم مزدور صرف ایک چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مزدور ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، ان کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا، اگر ہم واقعی ایک اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں مزدوروں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا اور ان کی محنت کی قدر کرنی ہوگی، ان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ یاد رکھیں، ایک مزدور کا پسینہ صرف پانی کا قطرہ نہیں، بلکہ اس کی امیدیں، اس کے خواب، اس کے بچوں کا مستقبل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔